سارا دن مجھے سب کے سامنے زج کیا ہے نا اس ہٹلر نے. اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں. آئزہ نے الماری سے ایک سادہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی. وہ دانیال کے آنے سے پہلے بالکل بدلنا چاہتی تھی تاکہ اس کا سارا رومانس مٹی میں مل جائے. دانیال کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر آئزہ پر پڑی جو بغیر عروسی لباس کے گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی. تمہیں کیا لگا تم عروسی لباس اتار کر میری شدتوں سے بچ جاؤ گی؟ مجھے اس خاندان کا وارث چاہیے. عائشہ نے دانیال کے سامنے آ کر غصے سے اپنی قمیض کے بٹن کھول دیے. وارث چاہیے نا آپ کو؟ لے لیں اس خاندان کا وارث. میں بھی دیکھوں آپ کتنے بڑے مرد ہیں. اس کی للکار پر دانیال نے ایک جھٹکے میں اس کی دھڑکنوں کو آزاد کیا اور ملک مینشن کے وسیع عریض لان میں اس وقت روشنیوں کا سیلاب اترا ہوا تھا، لیکن ان جگمگاتی بتیوں کے نیچے موجود ہر چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور دوسری ہی جانب ایک گہرا تناؤ رقص کر رہا تھا. ملک خاندان اپنی روایت اور خاندانی وقار کے معاملے میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا. حویلی کی در و دیوار سے عمارت اور خاندانی روب جھلکتا تھا، لیکن اس وقت حویلی کے دوسرے منزل کے ایک کمرے سے آتی سسکیوں کی آواز نیچے لان میں بجتے میوزک کے شور میں دبی ہوئی تھی. آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تائی جان، پاپا نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ وہ میری خوشی کو سب سے آگے رکھیں گے، پھر آج دادا جان کی ایک وصیت کی خاطر میری پوری زندگی کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عائشہ نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اٹھا کر سامنے کھڑی تائی جان کو دیکھا جو تعصب اور پیار کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی. عائشہ، جس کی عمر ابھی صرف 19 سال تھی، ایک الہڑ، چنچل اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی. وہ یونیورسٹی میں اپنی خوابوں کی دنیا بناتی تھی جہاں اسے اپنی پڑھائی، اپنی سہیلیوں اور اپنی مرضی کی زندگی سے پیار تھا. لیکن آج اس کی دنیا یکسر بدل چکی تھی کیونکہ اس کا نکاح اس کے کزن دانیال ملک سے طے پا چکا تھا جو عمر میں اس سے پورے 14 سال بڑا تھا. دانیال ملک کا نام جیسے سنتے ہی اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. 33 سالہ دانیال پورے ملک گروپ آف انڈسٹریز کا سربراہ تھا اور اس کی سنجیدگی، بردباری اور روبدار شخصیت کے چرچے زبان زد عام تھے. وہ جتنا خوبصورت اور وجیح تھا، مزاج کا اتنا ہی سخت اور اصول پسند تھا. عائزہ کے لیے وہ کوئی ہم سفر نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک جج تھا جو ہر وقت اس کے بچپنے پر سزا سنانے کے لیے تیار رہتا تھا. تائی جان نے عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا. عائزہ میری بچی، رونے سے تقدیریں نہیں بدلتی، اور دانیال کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا کزن ہے. دادا جان نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حویلی کی یہ چنچل بیٹی ہمیشہ اسی گھر کی رونق بنی رہے. رونق یا قیدی؟ عائشہ نے تڑپ کر کہا. اس کا لہجہ باغیانہ ہو رہا تھا. تائی جان، 14 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان. وہ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کوئی قانون دان عدالت میں کھڑا فیصلہ سنا رہا ہے. ان کا ہر جملہ ایک اصول ہوتا ہے، ان کی ہر نظر ایک سوال ہوتی ہے. میں ایک زندہ دل لڑکی ہوں، میں اس پتھر کے بت کے ساتھ کیسے اپنی زندگی ایڈجسٹ کروں گی؟ وہ تو میری ایک ہنسی پر بھی پابندی لگا دیں گے. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور عائزہ کی کزن اور سہیلی علیشہ اندر داخل ہوئی. علیشہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر عائزہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا. لو بھائی، دلہن صاحبہ نے تو ابھی سے حویلی سر پر اٹھا لی ہے. علیشہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے چھیڑا. عائزہ یار، تم تو سچی میں قسمت والی ہو. دانیال لالا اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہو. عائزہ نے بیڈ پر رکھا ہوا کشن اٹھا کر علیشہ کی طرف پھینکا. تم میری دوست ہو یا دشمن؟ تمہیں میری بربادی پر خوشی ہو رہی ہے؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو تم کر لو ان سے شادی. علیشہ نے ہنستے ہوئے کشن کو ہوا میں پکڑا. توبہ کرو، لالا کی اس سرد نظر کا سامنا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے.
وہ صرف تمہیں ہی سنبھال سکتے ہیں. دیکھنا کچھ ہی دنوں میں لالا تمہاری زلفوں کے اسیر ہوں گے اور پھر پورے ملک مینشن پر صرف تمہارا راج ہوگا. مجھے کوئی راج نہیں چاہیے. عائزہ نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ دانیال سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا خوف اس کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی تھا کہ اسے اپنا مستقبل بالکل اندھیرا نظر آ رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ ایک ایسا مرد جس نے اپنی زندگی کے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ صرف بزنس میٹنگز اور سنجیدہ فیصلوں میں گزارا ہو، وہ ایک 19 سالہ لڑکی کے جذبات کو کیسے سمجھے گا. نیچے لاؤنج میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ہر طرف ہنسی مذاق کا شور تھا، لیکن عائزہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یوں خاموشی سے ہار نہیں مانے گی. وہ دانیال کے پاس جائے گی اور اسے خود اس شادی سے انکار کرنے پر مجبور کرے گی. اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی. حویلی کے دوسرے حصے میں دانیال کا اسٹڈی روم واقع تھا. یہ کمرہ بالکل دانیال کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، سنجیدہ، منظم اور پرسکون. دانیال گہرے نیلے رنگ کے کرتے میں ملبوس صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا، جب اچانک بغیر دستک دیے عائزہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. دانیال نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر ابھرا، لیکن اس نے اپنی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آنے دی. اس نے پرسکون انداز میں لیپ ٹاپ بند کیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے وہ پہلے ہی اس طوفان کا انتظار کر رہا تھا. آپ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں دانیال صاحب؟ عائزہ نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر غصے سے چلایا. اس کی آواز میں خوف اور غصے کی ایک عجیب آمیزش تھی. آپ کو معلوم ہے کہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی سنجیدگی سے چڑ ہے. پھر کیوں ہاں کی آپ نے دادا جان کو؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس خاموشی سے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا رہا. اس کا یہ سکون عائزہ کو مزید پاگل کر رہا تھا. میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، عائزہ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا. آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کے پاس میری زندگی برباد کرنے کا کوئی جواز ہے؟ دانیال آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اس کا طویل قد اور مضبوط کثرتی وجود عائزہ کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا عائزہ کے قریب آیا. عائزہ کا دل گھبراہٹ سے ڈوبنے لگا اور وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی. دانیال اس کے اتنے قریب آ گیا کہ عائزہ کو اس کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی. پہلی بات تو یہ عائزہ بی بی، دانیال کلیجہ انتہائی دھیما لیکن اصرار سے بھرپور تھا، جو عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑا گیا. بات کرنے کی تمیز سیکھو. میں تمہارا کزن بھی ہوں اور ہونے والا شوہر بھی. اور دوسری بات، اس نے عائزہ کی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑ دی. مجھے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن خاندانی روایت اور دادا جان کا حکم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. تو کیا آپ اپنی انا کے لیے ایک ایسی لڑکی کو قید کر لیں گے جو آپ سے نفرت کرتی ہے؟ عائزہ نے اکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگرچہ اس کے ہاتھ اندر ہی اندر کانپ رہے تھے. دانیال کے لبوں پر ایک مبہم طنزیہ مسکراہٹ ابھری. اس نے جھک کر عائزہ کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے عائزہ کا سانس رک گیا. نفرت؟ چلو یہ بھی دیکھ لیں گے. مجھے معلوم ہے کہ تم ایک ضدی اور الہڑ بچی ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے اس شادی کے لیے ہاں کی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ضد میرے اصولوں کے سامنے کتنی دیر ٹکتی ہے. یہ شادی میرے لیے کوئی کھیل نہیں عائزہ، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا بہت اچھے سے جانتا ہوں. وہ پیچھے ہٹا اور واپس اپنے صوفے کی طرف بڑھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. عائزہ کا دماغ اس کے اس کڑک اور بے باک جواب سے بالکل سن ہو چکا تھا. اس کا چہرہ شرم اور غصے سے تانبے کی طرح سرخ ہو رہا تھا. وہ مزید ایک پل بھی وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور پیر پٹکتی بھی کمرے سے باہر بھاگ گئی. پیچھے بیٹھے دانیال ملک نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی. اسے معلوم تھا
کہ اس نٹکھٹ چڑیا کو اپنے رنگ میں ڈھالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اسے اس نوک جھوک میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ شادی کا یہ سفر جو خاندانی دباؤ اور ضد سے شروع ہو رہا تھا، اب ایک ایسی لکیر کھینچ چکا تھا جس نے پیچھے ہٹنا دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ عائزہ دانیال کے اسٹڈی روم سے نکل کر سیدھی نیچے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے میں اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ دانیال کی وہ دھمکی اور دھیمی لیکن کاردار آواز اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بہادر سمجھ کر اس کے سامنے گئی تھی، لیکن اس شخص نے 2 جملوں میں اس کا سارا غرور اور اکڑ خاک میں ملا دی تھی۔ بڑے آئے، لالا کو دھمکانے والی شکل دیکھی اپنی، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی کسی ہانٹڈ ہاؤس سے بھاگ کر آئی ہو۔ سیڑھیوں کے پاس ہی علیشا اور حویلی کی دوسری کزن مائرہ کھڑی تھی۔ علیشا نے عائزہ کے اڑے ہوئے رنگ اور بکھرے بالوں کو دیکھ کر تالی بجائی تو مائرہ بھی اپنی ہنسی دبا نہ سکی۔ عائزہ نے غصے سے دونوں کو گھورا۔ تم دونوں کے پاس اگر کوئی کام نہیں ہے تو جا کر اپنے چہروں پر میک اپ کی دکان سے جاؤ، میرے سامنے سے دفع ہو جا، ورنہ میں نے تم دونوں کے سر پھوڑ دینے ہیں۔ او ہو، لگتا ہے لالا نے مرچیں تیز لگا دی ہیں، مائرہ نے عائزہ کے لال بھپوکا چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ ویسے عائزہ، مانو یا نہ مانو، دانیال لالا کے سامنے تمہاری گیدڑ بھپکیاں کام نہیں آنے والی۔ وہ پورے بزنس ایمپائر کو ایک اشارے پر چلاتے ہیں، تم تو پھر بھی ان کے سامنے ایک معصوم سی چڑیا ہو۔ میں چڑیا نہیں ہوں، عائزہ نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور ان دونوں کو دھکا دے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر اندھے منہ گر کر تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر روئے یا اس سڑیل دانیال ملک کا سر پھاڑ دے۔ یا اللہ میری توبہ، 14 سال بڑا شوہر اور وہ بھی ایسا ہٹلر۔ میں نے تو سوچا تھا میرا لائف پارٹنر کوئی ایسا ہوگا جو میرے ساتھ مل کر شرارتی کرے گا، مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جائے گا، پکوڑے بنا کر کھلائے گا، اور یہاں تو مجھے اپنی ہنسی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس نے تکیے پر مکے برسا دیے، روتے روتے اور خود کو کوستے کوستے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے بھی اس کے ذہن پر دانیال ملک کا وہ وجیح چہرہ اور سرمئی آنکھیں حاوی تھیں۔ اس نے سوتے میں بھی بڑبڑاتے ہوئے عہد کیا، دانیال ملک، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے نا، اب دیکھنا، اگر میں نے تمہاری اس سنجیدگی کو سر درد میں نہ بدلا تو میرا نام بھی عائزہ نہیں۔ اگلے 2 دن حویلی میں کسی طوفان کی طرح گزرے۔ رشتہ داروں کی آمد، ڈھولک کی تھاپ اور شادی کی گہما گھمی عروج پر تھی۔ عائزہ نے خود کو ایک کونے میں محدود کر لیا تھا، لیکن تائی جان اور اس کی امی اسے زبردستی گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آئیں، جہاں اس وقت شادی کے ملبوسات اور جولری کے ڈیزائنرز اپنے کیٹلاگز کھولے بیٹھے تھے۔ عائزہ بیٹا ادھر آؤ، دیکھو یہ گہرا میرون اور گولڈن کام والا لہنگا تم پر کتنا جچے گا۔ دانیال کی امی نے اسے ایک بھاری جوڑا اٹھا کر پیار سے پکارا۔ عائزہ نے اپنے چہرے پر ایک پھیکی سی مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بھاری قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ اس کی نظر لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھے دانیال پر پڑی، جو اپنے چچا اور پاپا کے ساتھ کسی بزنس فائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید کلف لگے کرتے اور سیاہ واسکٹ میں انتہائی باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ عائزہ کے اندر کا شیطان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے جوڑے کو دیکھ کر چہرہ بگاڑا اور اونچی آواز میں کہا تاکہ دانیال تک اس کی بات پہنچے، بڑی ممی، یہ رنگ تو بہت زیادہ میچور ہے، میرا مطلب ہے دانیال صاحب کی عمر کے حساب سے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں نے یہ پہن لیا تو میں ان کے ساتھ کسی پرانے زمانے کی بڑی بھی لگوں گی، میری عمر کے لحاظ سے یہ بالکل بکواس ہے۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کزنس نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ عائزہ نے جان پوچھ کر دانیال کی عمر پر نشانہ لگایا تھا۔ دانیال نے جو اب تک فائل میں مگن تھا آہستہ سے اپنی گردن موڑی اور عائزہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی دانش مندی اور طنز تھا۔ اس نے فائل بند کی اور صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوا، امی، اگر عائزہ کو یہ نفیس رنگ اپنی عمر سے بڑا لگ رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے کسی کارٹون کیپٹل یا مکی ماؤس والی فراک کا آرڈر دے دیں۔ ویسے بھی
ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کی ذہنی عمر ابھی تک اسکول کے نرسری کلاس میں ہی اٹکی ہوئی ہے۔ دانیال کا لہجہ اتنا سپاٹ اور پرسکون تھا کہ لاؤنج میں موجود چچا اور کزنس اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور ایک زوردار قہقہہ بلند ہوا۔ عائزہ کی آنکھیں غصے سے پھٹ پڑی، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ دانیال کی طرف رخ کر کے چلائی، اور آپ کو تو ویسے بھی آج کل کے دور کے فیشن کا کیا پتہ ہوگا؟ آپ کے زمانے میں تو شاید لوگ پتوں سے جسم ڈھانپتے ہوں گے۔ اس بار قہقہوں کا ایک نیا طوفان اٹھا۔ عائزہ کی اس بچکانہ اور الٹی سیدھی بات پر خود بڑی ممی بھی ہنس پڑی۔ دانیال نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی مٹھیاں بھیجی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی نظر ڈالی جو کہہ رہی تھی، تمہارا حساب میں بعد میں کروں گا۔ وہ واپس اپنے چچا کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے عائزہ اس کے لیے کوئی معمولی سا مچھر ہو جسے اس نے اڑا دیا تھا۔ عائزہ کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ اچھا، میری بات کو مذاق بنایا ہے نا؟ اب دیکھیں میں آپ کا کیا حشر کرتی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے فوراً ڈیزائنر کو اپنے پاس بلایا اور سب سے مہنگے، بھاری اور قیمتی ترین ملبوسات کی فہرست نکالی۔ یہ اور یہ سارے جوڑے میرے لیے فائنل کریں اور ان پر جتنا بھی ہیوی کام ہو سکتا ہے کروائیں۔ بل دانیال صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیج دیجیے گا، اس نے دانیال کو سناتے ہوئے کہا۔ دانیال نے بغیر موڑے صرف اپنا ہاتھ اٹھا کر ڈیزائنر کو اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جو مانگتی ہے دے دو۔ عائزہ اس کی اس بے نیازی پر مزید جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دانیال ملک کو اشتعال دلانا اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ بھی عائزہ تھی، ہار ماننا اس کی لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ شادی کے دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور ملک مینشن میں مہندی کی رات آن پہنچی تھی۔ پورا ہال پیلے، نارنجی اور سفید گیندے کے پھولوں کی لڑیوں سے مہک رہا تھا۔ ڈھولک کی تاب پر کزنز کا ہلا گلا عروج پر تھا، لیکن ان سب کے درمیان بیٹیوں اور سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی عائزہ پیلے رنگ کے خوبصورت زردوزی کے کام والے لباس میں کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ نو میک اپ لک کے باوجود اس کے چہرے کی معصومیت اور چمک ہر دیکھنے والے کو محصور کر رہی تھی، مگر اس کی پیشانی پر موجود شک نے اس کے اندر کے غصے کی کہانی سنا رہی تھی۔ اوئے سنو، میں بھی ڈانس کروں گی تم سب کے ساتھ، عائزہ نے اچانک کزنز کو بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر اطمینان سے کہا۔ علیشا نے فوراً اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ خدا کا خوف کرو عائزہ، تم دلہن ہو، کل تمہارا نکاح ہے اور تم یہاں مہندی پر ناچنے کے لیے مچلی جا رہی ہو، تھوڑی شرم و حیا عاریت لے لو۔ شرم کیسی، شادی میری ہے تو کیا میں اپنی ہی خوشی میں ناچ بھی نہیں سکتی؟ عائزہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اس کے دکھوں کی فہرست میں اب ایک اور دکھ شامل ہو چکا تھا کہ دلہن بن کر وہ اپنی مرضی سے اچھل کود بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چلے جی، نخرے ختم کریں، دلہا بھائی آ گئے ہیں۔ مائرہ نے باہر سے بھاگتے ہوئے آ کر سب کو خبر دی تو عائزہ کا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ چند ہی لمحوں بعد دانیال ملک ماتھے پر سجے روایتی سہرے اور سفید تلف لگے کرتے پر کالی کڑھائی دار واسکٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے چال میں وہی پروقار روب تھا جس پر حویلی کی کئی لڑکیاں دل ہار بیٹھتی تھیں۔ علیشا اور مائرہ نے زبردستی عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر اسٹیج پر دانیال کے برابر بٹھا دیا۔ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک تیسرا بندہ بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ دانیال کے مہنگے پرفیومز کی تیز سحر انگیز خوشبو عائزہ کی نتھنوں سے ٹکرائی، جس نے اس کے اعصاب کو مزید تناؤ میں مبتلا کر دیا۔ دانیال بالکل خاموش، چہرے پر وہی سنجیدگی سجائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ سے رہا نہ گیا، اس نے دھیمی آواز میں طنز کا تیر چلایا۔ 14 سال بڑے ہیں مجھ سے، مگر اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ بندہ محفل میں تھوڑا مسکرا ہی لیتا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بزنس میٹنگ میں نقصان کروا کر بیٹھے ہیں۔ دانیال نے بغیر گردن موڑے انتہائی دھیمی اور گہری آواز میں جواب دیا، جو صرف عائزہ ہی سن سکتی تھی۔ مسکراہٹ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے عائزہ بی بی جنہیں دیکھ کر دل کو خوشی ہو۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان گناہوں کی سزا کے طور پر تم مجھے ملی ہو۔ سزا؟ عائزہ کا خون یکدم کھول اٹھا۔
اس نے غصے سے رخ موڑ کر دانیال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختی سے آنسو تیرنے لگے۔ آپ مجھے سزا کہہ رہی ہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر دانیال کے دل میں کچھ ہوا۔ اس کا سخت تاثر ایک سیکنڈ کے لیے پگھلا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر عائشہ کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف تھوڑا قریب کیا۔ ہاں، ایک ایسی سزا جسے میں زندگی بھر خوشی خوشی بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے عائشہ کے کان کے پاس جھک کر اتنی مدھم اور دل نشی سرگوشی کی کہ عائشہ کا دل پسلیاں توڑتا محسوس ہوا۔ اس کا سارا غصہ یکدم ہوا ہوا اور گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا نہ سکی۔ بارات کا دن ملک خاندان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن تھا۔ پورا پنڈال فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ عائشہ گہرے سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں اسٹیج پر بیٹھی خود کو کسی قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا دانیال ملک کالی شیروانی میں فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ نکاح کے دستخط ہو چکے تھے اور وہ اب شرعی طور پر دانیال کی ہو چکی تھی۔ عائشہ کا چھوٹا بھائی عمر اسٹیج پر آیا اور معصومیت سے بولا، باجی تھوڑا مسکرا دے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو زبردستی توپ کے آگے کھڑا کیا گیا ہے۔ دانیال کے لبوں پر گہرا قہقہہ ابھرا، جبکہ عائشہ نے عمر کو گھور کر دیکھا۔ تم نیچے جاؤ عمر، تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں، اس نے غصے سے کہا اور پھر دانیال کی طرف مڑی۔ آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ تم اس وقت بالکل ایک لال ٹماٹر لگ رہی ہو اور مجھے ٹماٹر دیکھ کر بھوک لگتی ہے، پیار نہیں آتا جو مسکراؤں؟ دانیال نے ذو معنی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہوش اڑا دیے۔ عائشہ نے تڑپ کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ہیل سے اس کی کڑک شیروانی پر نشان بنا دے۔ رخصتی کے بعد جب عائشہ کو دانیال کے اس وسیع عریض کمرے میں پہنچایا گیا جو سفید گلابوں اور موتیے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بیڈ کے عین درمیان گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اب بھی وہی باغیانہ خیالات گردش کر رہے تھے۔ سارا دن مجھے سب کے سامنے زج کیا ہے نا اس ہٹلر نے، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، عائشہ نے سوچا۔ اس نے بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، الماری سے اپنا ایک سادہ سوتی سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا بھاری لہنگا اتارا، منہ دھو کر سارا میک اپ صاف کیا اور گیلے بالوں کو تولی سے سکھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ دانیال کے آنے سے پہلے بالکل بدل جانا چاہتی تھی تاکہ اس کا سارا رومانس مٹی میں مل جائے۔ ابھی وہ بیڈ کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا لاک کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ دانیال اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کا اوپری بٹن کھولا ہوا تھا اور کوٹ اتار کر بازو پر ٹانگا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے پاس کھڑی عائشہ پر پڑی جو بغیر کسی زیور اور عروسی لباس کے گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی، دانیال کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گہری سرمئی نظریں عائشہ کے اس معصوم دھلے ہوئے چہرے پر ٹہر گئی۔ کمرے میں موتیے کی خوشبو کے ساتھ عائشہ کے گیلے بالوں کی مہک پھیل گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا عائشہ، تم یہ عروسی لباس اتار کر میری شدتوں سے بچ جاؤ گی؟ دانیال نے سست روی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا جس نے عائشہ کے پورے وجود پر کپ کپی طاری کر دی۔ تمہیں یاد ہے نا دادا جان نے اس شادی کی بنیاد کس شرط پر رکھی تھی؟ مجھے اس خاندان کا وارث چاہیے۔ عائشہ کا تھوک حلق میں اٹک گیا۔ اس نے سوچا تھا دانیال غصہ کرے گا، لیکن وہ تو الٹا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی ضد میں آ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا دانیال کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر دانیال کے سامنے آ کر اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن خود ہی ایک جھٹکے سے کھول دیے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ وارث چاہیے نا آپ کو؟ کر لیں اپنی مرضی، لے لیں اس خاندان کا وارث، میں بھی دیکھوں آپ کتنے بڑے مرد ہیں۔ دانیال ملک یکدم دنگ رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کا پورا وجود شرم اور غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دانیال کا سارا روب، ساری سنجیدگی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ پر عائشہ کے برابر بیٹھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے نرمی سے عائشہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے۔ میری جان، تمہارا کیا خیال ہے میں کوئی درندہ ہوں؟ دانیال کی آواز اس حد تک نرم اور مٹھاس سے بھری تھی کہ عائشہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔
دانیال نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ایک طویل اور پرسکون سا بوسہ دیا۔ میں عمر میں تم سے بڑا ضرور ہوں عائزہ، لیکن میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ اس نے اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے محبت شاید اسی دن ہو گئی تھی جب تم نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا تھا، لیکن میں تمہیں تنگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ تم غصے میں بہت پیاری لگتی ہو۔ عائزہ بالکل ساکت رہ گئی۔ یہ وہ دانیال ملک نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جو اس کے آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ دانیال نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور عائزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ 14 سال بڑا یہ شوہر اس کے لیے کوئی قید خانہ نہیں بلکہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں موتیے کی دھیمی خوشبو کے ساتھ اب ایک گہرا سکون اتر چکا تھا۔ عائزہ جو دانیال کے مضبوط سینے پر سر ٹکائے لیٹی تھی، اب تک اس بدلاؤ کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مرد جس کے نام سے ہی پورے ملک مینشن میں ایک خاموشی چھا جاتی تھی، اس وقت انتہائی نرمی سے اپنی انگلیاں عائزہ کے ریشمی بالوں میں چلا رہا تھا۔ عائزہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک انوکھی اپنائیت میں بدل رہا تھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دانیال کی گہری دھیمی آواز اس کے سر کے اوپر گونجی۔ عائزہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال کی آنکھوں میں اس وقت کوئی سرد مہر تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو عائزہ کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنے بڑے اداکار ہیں، عائزہ نے اپنے ہونٹ لٹکا کر لاڈ سے کہا، حالانکہ اس کے گال اب بھی حیا سے لال ہو رہے تھے۔ نیچے سب کے سامنے اتنے سڑیل بن کر بیٹھے تھے اور یہاں دانیال کے لبوں پر ایک خوبصورت دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر عائزہ کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ یہ اداکاری نہیں تھی بی بی، نیچے سب کے سامنے اگر میں تمہیں لاڈ دکھاتا تو میری یہ ضدی چڑیا اور ہوا میں اڑنے لگتی۔ تم پر روب رکھنا ضروری تھا، ورنہ تم تو شادی سے ہی بھاگنے کا پلان بنا چکی تھی، ہے نا؟ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں دانیال ملک ہوں عائزہ، تمہاری ہر شرارت، تمہاری ہر چال پر میری نظر ہوتی ہے، لیکن اب تم باقاعدہ میری قید میں ہو۔ دانیال نے زومانی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی کمر کی گرد اپنے بازو کا گھیرا مزید تنگ کر دیا اور اسے خود کے اور قریب کر لیا۔ عائزہ کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دانیال کو ایک مغرور رشتہ دار سمجھا تھا، لیکن اس وقت اس کی قربت اور اس کے لہجے کی تپش اسے باولا کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے واپس اپنا چہرہ دانیال کے سینے میں چھپا لیا، جہاں دل کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پر بج رہی تھی۔ دانیال نے اس کی اس خاموش سپردگی پر دل میں اپنی رب کا شکر ادا کیا اور اس کے سر پر محبت کی ایک اور مہر ثبت کر دی۔ چند ماہ بعد ملک حویلی کا بیرونی دلان پر پھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف چراغاں تھا اور ڈھول تاشے کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ آج کا دن پورے خاندان کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ ملک گروپ آف انڈسٹریز کی باقاعدہ صدارت اور نیا چیئرمین دانیال ملک کو منتخب کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور معززین حویلی میں موجود تھے اور دانیال روایتی سفید سوٹ اور کالی واسکٹ میں سجے اسٹیج پر بیٹھا سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روپ آج پہلے سے بھی زیادہ جاندار لگ رہا تھا، لیکن اس سارے ہنگامے اور مبارکبادوں کے شور میں دانیال کی سرمئی نظریں مسلسل حویلی کے اندرونی رستے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس اصل سلطنت کو تلاش کر رہا تھا جس کے بغیر اس کی ہر کامیابی ادھوری تھی۔ جیسے ہی وہ تقریب سے فارغ ہو کر حویلی کے اندرونی حصے کی راہداری میں داخل ہوا تو اسے سامنے ہی وہ محترمہ نظر آ گئی، عائزہ، جو ہلکے گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے فراک میں ملبوس تھی۔ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بڑی رغبت سے پکوڑے کھا رہی تھی، جبکہ علیشا اور مائرہ دائیں بائیں کھڑی ہو کر پہرا دے رہی تھی۔ دانیال نے اپنے گلے کو کھنکھاڑتے ہوئے روب دار آواز میں کہا، یہ یہاں کیا چوری چھپے کھایا جا رہا ہے؟ دانیال کی کڑک آواز سنتے ہی علیشا اور مائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک سیکنڈ میں وہاں سے 9-11 ہو گئی۔ عائزہ نے جلدی سے پکوڑے کی پلیٹ پیچھے چھپائی، لیکن اس کے منہ میں پکوڑا اب بھی موجود تھا۔
جسے وہ جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ آپ اندر کب آئے؟ عائشہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ دانیال نے چند قدم آگے بڑھا کر اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا۔ اس نے عائشہ کے ہونٹوں کے کونے پر لگی چٹنی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، ڈاکٹر نے تمہیں تلی ہوئی چیزوں سے منع کیا ہے نا عائشہ؟ اس حالت میں یہ چیزیں تمہاری اور ہمارے آنے والے بچے کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ نے اپنے پاؤں پٹکائے اور ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب آپ اتنے بڑے چیئرمین بن گئے ہیں، پورے علاقے کے مالک بن گئے ہیں، اب تو آپ مجھ سے ایسے ہی حکم چلا کر بات کریں گے، ہے نا؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، میری پسند کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دانیال اس کی اس روز روز کی جذباتی بلیک میلنگ پر سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز تھی یہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اور وہ جان بھی چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آگے بڑھا اور پیچھے سے عائشہ کی نازک کمر میں اپنے ہاتھ ڈال کر اسے اپنی ہیکل کے ساتھ لگا لیا۔ دانیال کا یہ لمس آج بھی عائشہ کے اندر سنسنی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ باہر کی دنیا کے لیے میں چیئرمین ہوں گا میری جان، لیکن میں تو پہلے دن سے ہی تمہارا قیدی ہوں۔ دانیال نے انتہائی گہری اور بے پناہ محبت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اپنے ایک ہاتھ عائشہ کے پیٹ پر رکھا جہاں ان کی محبت کا نیا پودا پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ باہر کا عہدہ اور صدارت تو صرف دنیاوی بوجھ ہے، میری اصل سلطنت تو تمہارے اس چھوٹے سے دل کے اندر بستی ہے جہاں تم نے مجھے پناہ دی ہے۔ عائشہ نے گھوم کر دانیال کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اپنے شوہر کے لیے دنیا بھر کا مان اور محبت چمک رہی تھی۔ دانیال نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک دل نشین پاکیزہ محبت کی مہر لگائی اور اسے اپنے سینے میں پھینچ لیا۔ باہر کا جشن اور شور اب بھی جاری تھا، لیکن حویلی کے اس پرسکون کونے میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے اپنی دنیا مکمل کر چکے تھے۔ عائشہ نے دانیال کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے ضد کے رستے سے لا کر دنیا کی سب سے خوبصورت محبت اور سچے ہم سفر سے نوازا تھا۔